لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے اور ہمارے ایمان اور عقائد کے تحفظ کے اندر علماء حق کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے قربانیاں دے کر جانی مالی وقت کی امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اور علماء کرام کا اسلام کے اندر ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ محض دین کا علم آ جانا اور دین کا علم پڑھ لینا اور اس کی سند حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ دین اسلام پر خود بھی عمل پیرا ہو اور مسلمانوں کو بھی دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دے، ترغیب دے، صحیح بات انہیں سمجھائے، غلط باتوں سے وہ روکے۔ ایسے علماء حق کہلاتے ہیں، اور ایسے علماء کا ساتھ دینا، ان کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ در حقیقت ان کی مدد کرنا اور ان کی حمایت کرنا اور ان کا ساتھ دینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دین کی حمایت و مدد اور ساتھ دینا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر انگریز سے پہلے
اسلام کا دروازہ یہ علماء ہیں. ان کو متنازع بنا دو، ان کو حقیر بنا دو، ان کا مذاق بنا دو، اور طرح طرح کے چٹکلے علماء کے متعلق چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ کسی بے دین سے کہیں گے کہ بھائی دین پر عمل کرو، تو اس نے دین پر تو عمل ویسے بھی نہیں کرنا اور نہ اس کی نیت اور ارادے میں ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار میں دین پہ عمل نہیں کروں گا، بلکہ آپ سے کیا کہے گا، یار کون سے دین پر عمل کروں، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، اہل حدیثوں کے. مولوی بھی تو ایک نہیں ہے نا، مولوی لڑے پڑے، ایک دوسرے کو کافر کہتے پھر رہے ہیں. اچھا جی، صرف اور مولوی کا علمی اختلاف ہے، اس کے مقابلے میں آپ دنیا داروں میں چلے جائیں، کون سے سیاستدان ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں؟ ہر دوسرا سیاستدان پہلے سیاستدان کی نظر میں چور ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ وہاں کبھی کسی نے نہیں کہا یار کون سی پارٹی کی حمایت کریں، یہی آپس میں لڑے ہوئے نہیں. جس کا جی چاہتا ہے پیپلز پارٹی کی حمایت کرتا ہے، اس کا سپورٹر بن جاتا ہے. کسی کا جی چاہتا ہے نواز شریف کا سپورٹر بن جاتا ہے، کسی کا جی چاہتا ہے جو ہے وہ MQM کا سپورٹر بن جاتا ہے، کسی کا جی چاہتا ہے کہ جناب وہ ولی خان کا سپورٹ. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ سیاستدان بھی تو آپس میں لڑ رہے ہیں، کون سی سیاست صحیح ہے، ہم اس پر عمل کریں، ہم نہیں لیتے سیاست میں حصہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو صرف اعتراض علماء پر کرنا ہے، علماء پر اعتراض کرنا ہے. اور جب آپ دین پر عمل کرنے لگیں گے، دین کو سیکھیں گے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ بازار میں سبزی لینے جاتے ہیں، ہر دکاندار آپ کو بلاتا ہے، بھائی میری سبزی اچھی ہے، دوسرا بھی کہتا ہے بھائی میری سبزی اچھی ہے، تیسرا بھی کہتا ہے میری سبزی اچھی ہے. آپ کیا کرتے ہو؟ تو یار یہاں تو سبھی کہہ رہے ہیں اچھی ہے، پتہ نہیں کس کی اچھی ہے، چھوڑو لیتے ہی نہیں سبزی. ایسے کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا. اپنا عقل استعمال کرتا ہے، اپنا شعور استعمال کرتا ہے، اپنے دماغ سے سوچتا ہے، اٹھا کر دیکھتا ہے. قرآن شریف کوئی چھپی ہوئی چیز تو نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے قرآن شریف کے اس کو سمجھ نہ سکے. قرآن شریف کا تو مطالعہ کر سکتے ہو نا، لیکن قرآن شریف کا تو مطالعہ ہم تب کریں گے جب ہماری نیت ہوگی کہ دین پر چلیں. ہم نے تو دین سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، ہم کون سے دین پر عمل کریں. علماء کرام جو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں وہ اختلاف فروعی ہے، بنیادی اختلاف نہیں ہے. آپ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث تینوں کو بٹھا دو، ان سے کہو کہ بھائی اللہ ایک ہے، دو ہیں، تینوں کہیں گے اللہ ایک ہے. ان سے کہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یا نہیں، تینوں کہیں گے کہ جی ہیں. بھائی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کہیں گے جی ہاں. قیامت آئے گی، کہیں گے جی ہاں. فرشتے ہیں، کہیں گے جی ہاں. حضور علیہ السلام کی احادیث کا ذخیرہ ہے، اسے مانتے ہو، کہیں گے جی ہاں. تو بنیادی باتوں پر تو اختلاف ہے ہی نہیں، فروعی باتوں پر اختلاف ہوتا ہے. اور اس اختلاف کو لے کر ہم دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں، یہ پرلے درجے کی جہالت اور بیوقوفی ہے. علماء کو بہانہ بنا کر، علماء کے اختلاف کو بہانہ بنا کر، اور اس میں تھوڑی بہت ہمارے علماء کرام کا طبقہ ہر مکتب فکر میں، دیوبندیوں میں بھی ہے، بریلویوں میں بھی ہے، اہل حدیثوں میں بھی ہے، ہر مکتب فکر کا ایک طبقہ ہے علماء میں جو خود ان اختلافی مسائل کو عوام کے سامنے
آتی ہے تو وہ بولتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دعائے قنوت ہے. بولا بھائی وہ درود شریف آتا ہے، بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی ہمارے جس قوم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ درود ہے، ایک کلمہ ہے، جس ٹائم کو یعنی میں حیران ہوں. ابھی تازہ پچھلے دنوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا. ایک سوال کر رہا تھا کہ آپ مسلمان ہیں کیا؟ جی ہاں. آپ قربانی کرتے ہیں کیا؟ یہ قربانی کرتے ہیں. قربانی کس کی سنت ہے؟ تو جتنے منٹ کا وہ کلپ تھا، کسی ایک نے کوئی جواب نہیں دیا. کوئی برا اللہ کی سنت ہے، کوئی برا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی برا حضرت آدم کی سنت ہے. جس قوم کو اتنی چھوٹی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس قوم کے سامنے میں علمی بحث لے کر بیٹھا ہوں کہ نبی نور ہے، نبی بشر ہے، نبی حاضر و ناظر ہے، نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے نہیں ہے. تو یہ چیز علماء کے اندر ایک مخصوص طبقہ ہے، اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ طبقہ ہے جن کے پیٹ کا گزارا انہی مسائل پر ہوتا ہے. کیونکہ دیوبندیوں کو تو میں اچھا تب لگوں گا نا، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں دیوبندیوں کو اچھا لگوں. حالانکہ علماء کو چاہیے کہ وہ یہ نظر رکھیں کہ میں ہر مسلمان کے لیے معتبر بنوں. بریلوی عالم بھی یہ کہی کہ بھائی ہر مسلمان کے لیے کیوں؟ بریلوی صرف مسلمان ہے، باقی مسلمان نہیں ہے کیا؟ یا دیوبندی صرف مسلمان ہے، باقی مسلمان نہیں ہے کیا؟ یا اہل حدیث صرف مسلمان ہے، باقی مسلمان نہیں ہے کیا؟ لیکن کیونکہ یہ ہم نے کاروبار بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ علمی مسائل پر تقریر کرنی ہے. جناب میں اہل حدیث ہوں، میں نے اپنی مجلس میں مسجد میں اہل حدیث عالم بلایا، اس نے ایک بھی نماز کی بات نہیں کی، بس یہی کی کہ نماز میں ادھر ہاتھ باندھو، نہیں باندھو گے تو نماز نہیں ہوگی، آمین زور سے کہو، نہیں کہو گے تو نماز نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھو، نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. ایک بھی نماز کی فضیلت نہیں بیان کی، بس اسی میں لگا رہا کہ ادھر ہاتھ باندھو، ٹانگیں چوڑی کرو، آمین زور سے کہو، ورنہ نماز نہیں ہوگی. ساری قوم بیٹھی دیکھ رہی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے کہ بول کیا رہا. بس جیسے خوش کرے بھائی ہماری بات ہو رہی ہے، ہماری بات ہو رہی ہے. کسی دیوبندی کو پتا چل گیا کہ بھائی، حنفی کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ تو یہ ایسے کر کے گیا. اب ہم نے اپنا مولوی بندوبست کرنا ہے کہ جی وہ ایسی باتیں کر کے گیا، اب آپ آئیں اس کو جواب دیں. وہ باتیں کر کے چلا گیا. اب ہمارا حنفی صاحب آ گیا، مولوی صاحب، اب وہ جناب کہہ رہا ہے کہ جی ہاتھ ادھر نہیں باندھو، آمین زور سے نہیں کہو، اور ٹانگیں چوڑی نہیں کرو، سورہ فاتحہ نہیں پڑھو. سارا زور اس پر لگا دیا. ایک بھی نماز کی فضیلت نہیں بتائی کہ نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب ہوگا، یہ نہیں بتایا. ہاں بریلوی مولوی صاحب آئے، انہوں نے جو ہے وہ کیا کہ تقریر کرائی، اس نے نبی نور ہے، نبی مختار کل ہے، نبی عالم الغیب ہے، اور اس پر پوری کوئی نبی کی سیرت بیان نہیں کی. سارا زور اس پر لگا دیا کہ مختار کل ہے، عالم الغیب ہے، اور انگوٹھے چومنا یوں ہے، اور یہ اس پر بات کی اور چل دیا. اب ہمارے دیوبندی عوام کو بھی جو چڑھا کہ بھائی ایسی تقریر کر کے گیا، آؤ بھائی تقریر. اب وہ اس نے تقریر شروع کی، اس نے جناب سارا اس پر کہا کہ بھائی انگوٹھے چومنا بدعت ہے، عالم الغیب نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے. نہ اس نے نبی کی سیرت کو بیان کیا، نہ اس نے نبی کی سیرت کو بیان کیا. سارا ایسی بحث پہ وقت ضائع کیا جس کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو ایسا علماء کا طبقہ بھی موجود ہے، لیکن مجموعی طور پر الحمدللہ چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، ان کے جو بڑے علماء ہیں وہ اس موجودہ دور کی حساسیت کو بھی سمجھتے ہیں، اور وہ ان اختلافات سے کنارہ کش ہوتے ہیں. وہ امت کے اجتماعی مسائل پر بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں دیوبندی مسلک کے اندر اس وقت 90% دیوبندی مسلک کے علماء کے ہاں معتبر ترین شخصیت مولانا فضل الرحمان صاحب. 10% ہوں گے اپنے اپنے آزاد خیالات ہیں، لیکن 90% دیوبندی مسلک کے، چاہے وہ تبلیغی جماعت میں ہو، ٹھیک ہے نا جی، چاہے وہ کسی اور تنظیم میں ہو، جتنے بھی دیوبندی ہیں مسلک سے تعلق رکھنے والے، ان کا 90% مولانا فضل الرحمان پر اعتماد کرتا ہے.
لیکن میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اسمبلی کے اندر تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ میں کسی ایک مسلک کا ترجمان نہیں ہوں. وہ کیا ہمیں درس دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ایک مسلک کا ترجمان نہیں ہوں، میں امت کا ترجمان ہوں، میں امت کی بات کروں گا. تو ہمارے بزرگوں کی سوچ کچھ اور ہے، ہمارے ماتحتوں کی سوچ کچھ اور ہے. اب میں چندر آدم کی جامع مسجد سے باہر نکلا ہی نہیں ہوں تو مجھے باہر کے ماحول کا کیا پتا. مجھے تو حلوہ بھی جامع مسجد میں مل جاتا ہے، مجھے تو سویم چہلم ہر ایک خیرات جامع مسجد میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. باہر نکلتا ہی نہیں تو مجھے ماحول کا کیا پتا کہ عالم کفر کیا سازشیں کر رہا ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے کیا کوششیں کر رہا ہے، اور میں ابھی تک اسی کانٹے پر اڑا ہوں. نور ہے، بشر ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، مختار کل ہے. ہاتھ یہاں باندھنے، ہاتھ وہاں باندھنے، آمین زور سے نہیں کہنی ہے، آمین زور سے کہنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے. اسی میں ایسا طبقہ جو امت کو ان مسائل میں الجھائے ہوئے ہے، ان کو میں بھلے وہ دیوبندیوں میں ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، میں کھل کر کہتا ہوں بھلے وہ دیوبندیوں میں ہے، میں ان کو کنویں کا مینڈک کہتا ہوں. وہ کنویں کے مینڈک ہیں. میں اکثر مثال، وہ ایک دریا سے مینڈک باہر نکلا، پانی کی لہر آئی تو مینڈک باہر. اب مینڈک اچھلتے 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 کنویں کے اندر چلا گیا. کس کے اندر چلا گیا؟ کنویں کے اندر چلا گیا. اس کنویں والے مینڈک نے کہا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہ لگا میں دریا سے آیا ہوں. اچھا دریا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں بہت بڑا ہوتا ہے. تو کنویں کے مینڈک نے ایسے مثال کے طور پر 10 فٹ کا کنواں تھا تو اس نے 2 فٹ کا چکر لگا کے اتنا بڑا. تو دریا والا مینڈک کہنے لگا بھائی اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. پھر اس نے آگے سوچا 4 فٹ کا چکر لگایا، بولے اتنا بڑا، بولے نہیں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. اس نے 8 فٹ کا چکر لگایا، اتنا بڑا، بولے اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. اس نے پورے کنویں کا چکر لگا لیا، بولے اتنا بڑا، کہنے لگا اتنا بڑا نہیں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا میں مانتا ہی نہیں ہوں، اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ کیوں بول رہا ہے اس سے بڑا ہو نہیں سکتا؟ اس لیے کہ اس نے اس کنویں سے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے. ہمارے کنویں کے جو مینڈک ہیں مذہبی طبقے میں، ان کی ساری دنیا نور و بشر، حاضر و ناظر، مختار کل، عالم الغیب، سورہ فاتحہ، آمین بالجہر کے گرد گھوم رہی ہے. ارے کنویں کے مینڈکوں، اس سے بڑے بڑے مسائل دنیا میں چل رہے ہیں. عالمی قوتیں اسلام کو مٹانے کے لیے جمع ہو چکی ہیں. ان کی نظریں آپ کے بیت اللہ پر ہیں، ان کی نظریں یہودیوں کے پلان میں شامل ہیں کہ ہم مدینہ منورہ پر قبضہ کریں گے، کیونکہ خیبر میں یہودی بنیادی طور پر رہتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے نکالا تھا. آج تک ان لوگوں کے ذہن میں ہے، اور اب بھی اسرائیل کا جو ان کا خفیہ نقشہ ہے اس کے اندر، اس نقشے کے اندر، اسرائیل کے بنیادی نقشے کے اندر ان کو مدینہ منورہ شامل ہے. اور ہماری بات نور و بشر ہے یا نہیں ہے، حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے، مختار کل ہے یا نہیں ہے. آمین زور سے کہو، آہستہ کہو. دنیا کفر تمہارے پیغمبر کے روزے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے. دنیا کفر تمہارے کعبۃ اللہ، جس کی طرف پوری دنیا رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، اس کو مسمار کرنے کے پلان بنا رہے ہیں. دنیا کفر تمہارے قبلہ اول پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھی ہے. دنیا کفر نے تمہارے فلسطینیوں کو مارا، کشمیریوں کو مارا. دنیا کفر نے عراقیوں کو مارا، لیبیائیوں کو مارا، شامیوں کو مارا، لبنان کے مسلمانوں کو مارا. پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کو مارا گیا ہے. اور مسلمان وہ کنویں کی مینڈک کی طرح نبی نور ہے، بشر ہے، حاضر و ناظر ہے، مختار کل ہے نہیں ہے. آمین زور سے کہو، آمین آہستہ کہو، اس میں لگاؤ. تو ہمیں بریلوی بن کر، دیوبندی بن کر، میں خاص طور پر یہ علماء حضرات کے لیے کہ بریلوی اور دیوبندی بن کر نہیں سوچنا چاہیے. من حیث القوم، من حیث الامت، ہمیں پوری امت کی فکر کرنی چاہیے. بریلوی بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے. اگر بریلوی مشرک ہے تو پھر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو نا، ساری زندگی علامہ نورانی کے ساتھ کیا کر رہے تھے. اور اگر دیوبندی گستاخ رسول ہو تو نورانی صاحب سے پوچھو نا، مفتی محمود کے ساتھ کیا کر رہے تھے. سوال بنتا نہیں بنتا. اگر اہل حدیث گمراہ ہے تو عطاءاللہ شاہ بخاری سے پوچھو نا، ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ کیا کر رہے تھے. خواجہ خان محمد سے، مولانا محمد علی جالندھری سے پوچھو نا کہ عبد القادر روپڑی اہل حدیث کے ساتھ کیا کر رہے تھے. جب امت پر مشکل وقت پڑتا ہے تو امت کے سب طبقے مل جاتے ہیں. امت کو بچانا ہوتا ہے، بریلوی آ جاتا ہے، دیوبندی آ جاتا ہے، اہل حدیث آ جاتا ہے، حتیٰ کہ شیعہ کو بھی ملایا جاتا ہے. لیکن امت کے دفاع کے لیے کبھی ہندو کو نہیں ملایا جاتا. کبھی سنا ہے کہ علماء نے اتحاد کیا ہو، تنظیم بنائی ہو، اس میں کہا کہ بھائی ہندو تمہاری بھی تنظیم ہمارے اتحاد میں شامل ہو جائے، یہودی
یہودیوں تمہاری بھی تنظیم ہمارے اتحاد میں شامل ہو جائے، عیسائیوں تمہاری بھی تنظیم ہمارے اتحاد میں شامل ہو جائے، نہیں، امت کے طبقوں کو ملاتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مل کر اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ سارے مسلمان طبقے ہیں۔ اور ہماری قوم ابھی تک کہ اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی اور اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، اس میں پڑے۔ تو علماء حق، ایک تو ایسے علماء ہمیں ان کو گالی نہیں دینی چاہیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ایسے علماء کی اس میں موت ہے کہ ہم ان سے قطع تعلق ہو جائیں۔ جو امت کو لڑانے والے ہیں نا، ہم ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں، ہم ان کے بیانات نہ سنیں، ہم ان کی تقاریر میں نہ جائیں، ہم ان کی محافل میں نہ جائیں۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، شعور تھا، ہمارے یہاں ربیع الاول میں جلوس نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے بریلوی بھائیوں نے جلوس نکالا۔ وہ ایک کوئی نیا مولوی صاحب یہاں کے ماحول سے وابستہ نہیں تھا، آیا اور اس نے آ کر حضرت والد صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو تقریر میں سر عام گالیاں دینا شروع کر دی، یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ فلانا ایجنٹ ہے، یہ فلانا ایجنٹ ہے۔ جمعرات کو جلوس تھا، جمعہ اگلے دن تھا۔ حضرت والد صاحب کو لوگوں نے بتایا حضرت ایسا ایسا کہا ہے، آپ کو اتنا برا بھلا کہا ہے۔ اللہ اکبر، بزرگوں کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے۔ حضرت نے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو خیر نہیں ہے، اس کے پرخ سے اڑا دیں گے اور اس کو خوب گالیاں ملیں گی۔ حضرت نے صرف یہ بات فرمایا کہ بھائی میرا ان بریلویوں سے یہ کہنا ہے کہ اگر ان گالیاں دینے سے قادیانیوں کا نقصان ہوا ہے تو مجھے اور بھی گالیاں دے دو، کیونکہ میں قادیانیوں کا نقصان چاہتا ہوں۔ اور اگر مجھے گالیاں دینے سے قادیانیوں کو فائدہ پہنچا ہے تو اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم تو گستاخ رسول کو فائدہ دے رہے ہو۔ بس یہ بات کی تھی۔ اگلے دن خود آئے بریلوی حضرات کے یہاں کے ذمہ دار اور معذرت کرنے لگے کہ حضرت یہ نیا خطیب تھا، انجان تھا، کہہ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اگر وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت بھی کہہ دیتے کہ بھائی بریلوی ایسے ہیں، یوں ہے تو کیا ہوتا؟ امت کے طبقے لڑتے، امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا۔ تو علماء حق ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ امت کا طبقہ، امت کے تمام طبقات جو ہیں وہ آپس میں ملے رہیں۔ تو انگریز نے، برطانیہ کی گورنمنٹ نے علماء کرام کو مذاق بنا دیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ملا، کہتے ہیں نا ملا، ہمارے ہاں ملا طنز میں کہا جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ برطانیہ کا برے صغیر میں آنے سے پہلے ملا کا لفظ ایک مسلمان حکمران کے وزیر نے اپنے نام کے ساتھ ملا لکھا تھا۔ تو علماء کرام نے بادشاہ کو کہہ کر، مسلم حکمران کو کہہ کر اسے سزا دلوائی کہ یہ ملا ہے نہیں، اس نے ملا کیوں لکھا اپنے ساتھ؟ ملا کس کو کہتے ہیں؟ ملا کے معنی ہے علم کا بھرا ہوا، ملا یملا اسے ہے یہ۔ اور ہمارے ہاں لفظ ملا طنز کے لیے بولا جاتا ہے، جس کی بھی داڑھی آ جائے وہ ملا۔ اگر اسلامی حکومت ہو نا تو ایسے لوگوں کو سزا ملے گی، ہر ایک کے لیے لفظ ملا۔ اور آج بھی اس کی کیا دلیل ہے؟ آج بھی جہاں 100% اسلامی نظام نافذ ہے افغانستان، وہاں پر ملا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا حضرت مولانا محمد عمر، نہیں کیا سنا، ملا محمد عمر۔ آپ نے سنا حضرت مولانا شیخ الحدیث فقیہ العصر شیخ التفسیر والقرآن مولانا ہبت اللہ صاحب، نہیں ملا ہبت اللہ۔ آپ نے کبھی سنا کہ حضرت مولانا قاری حافظ عبدالسلام وکیل احمد، نہیں ملا وکیل، ملا عبدالسلام ضعیف، ملا فلاں ملا فلاں۔ تو یہ علماء کے لیے لفظ، اور برے صغیر میں انگریز نے آ کر اس ملا کے لفظ کو گالی بنانے کی کوشش کی، علماء پر تنقید کرنا شروع کی۔ کیوں کہ ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے، لیکن کفر سمجھ چکا ہے کہ امت کے اندر اگر صحیح اسلام باقی رکھنا ہے تو امت کا تعلق علماء سے جوڑ دو، کیونکہ اسلام عالم بتائے گا، ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو، پروفیسر نہیں بتائے گا آپ کو۔ اگر پروفیسر اسلام بتانے لگیں گے تو غامدی جیسے پیدا ہوں گے، دجال جیسے، کیونکہ اسلام بتانا پروفیسروں کا کام نہیں ہے، اسلام بتانا انجینئروں کا کام نہیں ہے، اسلام بتانا ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے، اسلام بتانا علماء کا کام ہے۔ جس طرح آپ بیمار ہوتے ہو تو دوا لینے مولوی کے پاس نہیں آتے ہو نا، کیوں؟
اس لیے کہ علاج کرنا مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، علاج کرنا ڈاکٹر کا کام ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ نہیں کرتے. جس کو تھوڑی سی داڑھی دیکھ لی مسئلہ پوچھنے لگ جائیں گے. پہلے تحقیق تو کر لو کہ اگلا عالم دین ہے بھی یا نہیں ہے. ڈاکٹر تو ڈھونڈ کر ہم بولیں گے جو کنفرم MBBS ڈاکٹر ہو اور جرمنی جاپان میں کہیں پریکٹس بھی کر کے آیا ہو تو اس کو ہم زیادہ اہمیت دیں گے. لیکن مولوی کے لیے ہمارے ہاں کیا معیار ہے؟ بس داڑھی ہو، الف آتا ہو یا نہ آتا ہو، داڑھی ہونی چاہیے، یہ مولوی ہو گیا. دین کا علم ہو، مستند ہو. اور دین کا علم اور دین کے علم کو بھی ہم نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے. 4 کتابیں اسلامی پڑھ لی، بس جی دین کا علم آ گیا. کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آتا، استاد سے کتاب پڑھنے سے علم آتا ہے. اگر صرف کتابیں پڑھنے سے علم آتا تو دنیا میں ایک بھی ملک دکھا دو کہ جہاں پر یہ اعلان کیا گیا ہو کہ بھائی میڈیکل کی کتابوں کا مطالعہ کر دو، ہم آپ کو ڈاکٹری کی ڈگری دے دیں گے. دے گے کوئی ملک اسلام؟ کوئی ملک ایسے صرف میڈیکل کی کتابیں پڑھ لینے سے ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ دے دے گا؟ نہیں دے گا. اسے کوئی ڈاکٹر نہیں مانے گا، بھلے اس کے ہاتھ سے شفا بھی مل جائے لوگوں کو. لیکن دنیا اسے شعور دنیا کا اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کرے گا، اسے جعلی ڈاکٹر کہے گا. اسی طرح صرف دین کی کتابیں پڑھ لینے سے، ٹھیک ہے نا جی، بہت سے ہیں ایسے ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جنہوں نے صرف کتابیں پڑھ لی، اللہ نے ان لوگوں کو حافظے دیے ہوئے. اب دنیا ان کی بات کو معتبر سمجھتی ہے. دین کی بات مستند عالم کے علاوہ کہیں سے معتبر نہیں ملے گی. یہ ہمارا ایک روحانی سلسلہ ہے، ہمارا ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے. ہم نے اس سے پڑھا، ہمارے استاد نے اس سے پڑھا، ہمارے استاد نے ان کے استاد نے اس سے پڑھا. یہ سلسلہ سندن ایک بھی واسطہ بیچ میں گم نہیں ہوتا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے ہمارا علماء حضرات کا. جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں یا جتنے بھی علماء ہیں، کسی بھی مدرسے فارغ ہوئے ہیں، ان کا یہ سند کا تسلسل ہوتا ہے. اس سند کے تسلسل کے اندر ایک اللہ نے برکت رکھی ہے. حسب نسب، جس کا حسب نسب نہ ہو تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کو حرامی سمجھا جاتا ہے. لیکن علم میں کسی کا حسب نسب نہ ہو تو اسے پھر بھی عالم سمجھتے ہیں. وہ علمی حرامی ہے جس کا نسب نہیں ہے. ایک نسلی حرامی ہوتا ہے نا کہ اس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں ہے، جس کے استاد کا کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو عالم کہہ رہا، وہ عالم نہیں ہے، وہ بے نسب عالم ہے. جس طرح جنس کے اندر حسب نسب اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح علم کے اندر بھی، روحانیت کے اندر بھی حسب نسب اہمیت رکھتا ہے. تو میرے عزیز، اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم علماء اکرام سے تعلق توڑ دیں، تعلق رکھیں، لیکن فتنہ پرور علماء سے نہیں. اتنا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ کون لڑانے کی کوشش میں، کون جوڑنے کی کوشش میں. اب وہ زمانہ نہیں رہا. وہ ایک مولوی صاحب سے ادھار لینے کے لیے آیا، ادھار پہ لیتے تھے بیچارے، ٹھیک ہے، ادھار لینے آیا. اس نے کہا اچھا میں کل ہی جمعے میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ دکاندار وہابی ہو گیا ہے. بولو نہیں 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 حضرت، بس آپ ادھار بھلے آرام سے دے دینا، یہ اعلان نہیں کرنا کہ میں وہابی ہو گیا. وہ پہلے والا زمانہ تھا کہ مولوی صاحب کے اعلان پہ جو ہے وہ لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے. اب دنیا شعور میں آ گئی ہے، اب دنیا سمجھ رہی ہے کہ آگ کون لگا رہا ہے، آگ کون بجھا رہا ہے. اب دنیا سمجھ رہی ہے کہ امت کو جوڑنے کے لیے کون محنت کر رہے ہیں اور امت کو توڑنے کی محنت کون کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ توڑنے والے گروپ میں شامل ہوں گے، آپ کو بہت آسانیاں ملیں گی، آپ کو سہولتیں ملیں گی. آپ کو اسلام دشمنوں کی کھل کر نہیں آپ کو بولیں گے کہ ہاں ہاں امت کو توڑو، ہم اسلام دشمن ہیں، میں یہودی ہوں، یہ لو پیسے. نہیں، آپ کو غیر شعوری طور پر سپورٹ ہوگی اور آپ سمجھیں گے کہ ہم بڑا خدمت کر رہے ہیں. اور جو جوڑنے والے ہوں گے انہیں گالیاں ملیں گی، انہیں تانے ملیں گے، انہیں مسلک کا غدار کہا جائے گا. ہمیں مسلک کی غداری قبول ہے لیکن ہم مذہب کی غداری نہیں کر سکتے.
کیونکہ مسلک کے غدار ہوگا تو کافر نہیں ہوگا، لیکن مذہب کا غدار ہو گیا تو کافر بن جائے گا۔ ایک اگر دیوبندیت سے بریلویت میں چلا گیا وہ کافر نہیں ہے، وہ دیوبندی سے بریلوی بن گیا، لیکن اگر دیوبندی سے عیسائی بن گیا تو وہ کافر ہو گیا۔ بریلوی سے دیوبندیت میں آ گیا تو وہ کافر نہیں ہوا، وہ مسلمان ہی رہا، بس ایک مسلک سے نکل کر دوسرا مسلک اس نے قبول کر لیا۔ لیکن اگر وہ بریلویت سے ہندو بن گیا تو اب یہ کافر ہو گیا۔ جو نفرت، جو بعد، جو دوری ہمیں کفر کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، آج وہ نفرت، وہ بعد اور وہ دوری ہمیں اپنے مسلمان مسالک کے ساتھ ہوتی ہے۔ عدم برداشت ہے ایک دوسرے کو قبول کرنے کی۔ اس لیے یہ وقت ہے علماء حق، امت کی فکر کرنے والے، ٹھیک ہے نا، امت کی فکر کرنے والے ان علماء کے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا قادیانی بھی، کبھی بھی آپ کسی قادیانی سے بات کریں گے تو اس کا سب سے پہلا ہدف تنقید علماء ہوں گے۔ ہدف تنقید کیا ہوں گے؟ علماء ہوں گے۔ کیوں؟ چور روشنی چاہتا ہے، چور چاہے گا کہ اندھیرا ہو تاکہ میں چوری کر سکوں، ڈاکو چاہے گا اندھیرا ہو تاکہ میں ڈاکہ ڈال سکوں۔ اور علماء چراغ ہیں، علماء روشنیاں ہیں، اور روشنی علم کی، دین کے علم کی روشنی میں کفر کا کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے وہ سب سے پہلا شکار مولوی کو کریں گے کہ مولوی، اور سب سے زیادہ شکار سیاسی مولوی کو کریں گے۔ سب سے زیادہ شکار سیاسی ہمارے ہاں تو ہر نہیں 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 مولوی صاحب میری جس مدرسے میں جاؤ، نہیں نہیں بھائی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس مذہبی جاؤ، نہیں نہیں بھائی ہمارا سیاست سے کوئی۔ ارے بھائی کیوں؟ سیاست میرے نبی کی وراثت ہے، سیاست میرے نبی نے اپنی امت کے علماء کو سپرد کی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں جی سیاست میں نہیں۔ اور قادیانی کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں علماء اچھے ہیں، علماء اچھے ہیں لیکن سیاسی علماء اچھے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں سیاسی علماء ہی سب سے اچھے ہیں۔ اگر سیاسی علماء اچھے نہیں ہوتے تو میں وقت کے بڑے بڑے ولیوں کو ان سیاسی علماء کے ساتھ نہ دیکھتا۔ میں اپنے مسلک کی بات کرتا ہوں، مسلک دیوبند کے سب سے بڑے سیاسی عالم دین ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ میں ان کی پشت پہ خواجہ خان محمد صاحب کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں، میں ان کی پشت پر یوسف لدھیانی صاحب کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں، میں ان کی پشت پر حاجی عبد الوہاب کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں، میں ان کی پشت پر مولانا نظر الرحمان تبلیغی جماعت کے بزرگ کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں، میں ان کی پشت پر مولانا عبد الصمد حالجوی شریف کو دیکھتا ہوں، ان کی پشت پر مولانا بیر والوں کو دیکھتا ہوں، ان کی پشت پر امروٹ والوں کو دیکھتا ہوں، ان کی پشت پر بڑے بڑے میرے اکابرین جن کو میں پیر ذوالفقار نقشبندی کو، بڑے بڑے خانقاہوں کے بزرگ، بڑے بڑے اہل علم ان کی پشت پہ دیکھتا ہوں، تب مجھے پتا چلتا ہے کہ نہیں دین کی خدمت ہے ہی، سب سے بڑی دین کی خدمت ہی سیاست ہے۔ اور یہ سیاسی مولویوں کی مہربانی ہے کہ ورنہ عمران خان نے تو منصوبہ لے کر آیا تھا، کیا مدرسے بند کرو، ناموس رسالت کا قانون ختم کرو اور قادیانیوں کو مسلمان قرار دے دو۔ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب منصوبہ لے کر لائے تھے، تشریف لے کے آئے تھے، معاہدہ کر کے آئے تھے۔ اور آپ کو پتا ہم تو آسیہ مسیح کو رو رہے ہیں نا، آسیہ مسیح کو اس کو چھوڑ دیا، 2 اور گستاخان رسول کو ہمارے وزیر اعظم صاحب چھڑوا چکے ہیں، 2 گستاخان رسول کو ہمارے یہ کتنے منصوبے، یہ تو ان سیاسی مولویوں کی مہربانی ہے، ان کی محنت ہے۔ 1 ہے 2 ہیں، یہ بھی میرے اللہ کی مدد ہے کہ 440 345 ممبروں میں 5 مولوی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن 345 کو جرت نہیں ہوتی ہے کہ ختم نبوت کے قانون کو مٹا سکیں، ان کو جرت نہیں ہوتی ہے کہ قادیانیوں کی حمایت میں بات کر سکیں۔ یہ میرے رب کی مدد ہے اور ختم نبوت کا معجزہ ہے۔ تو میں کیسے کہہ دوں کہ باقی علماء تو ٹھیک ہے لیکن سیاسی علماء جو ہیں، میں کہتا ہوں اصل ٹھیک ہی سیاسی علماء ہیں، سیاست کام ہی علماء کا ہے، اسلامی سیاست۔ نماز پڑھانا کس کا کام ہے؟ بولو، بولتے نہیں، سب ناراض ہو گئے نا، جو ناراض نہیں وہ تو بولے نماز پڑھانا کس کا کام ہے؟ قرآن پڑھانا کس کا کام ہے؟ نبی نے قرآن پڑھایا، عالم نبی کا وارث ہے تو قرآن پڑھا رہا ہے نا، نبی نے نماز پڑھائی، عالم نبی کا وارث ہے تو نماز پڑھا رہا ہے نا، تو نبی نے سیاست کی تو عالم نبی کا وارث ہے تو سیاست بھی تو عالم کرے گا نا۔ جس
جس طرح داڑھی منڈے کو، پینٹ شرٹ والے کو، بے دین کو، کلمہ جس کو پڑھنا، ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں وزارت داخلہ تک پہنچ جاتے ہیں، کل اللہ احد پڑھنا نہیں آتی ہے. سیاست کر رہے ہیں. تم کس چیز کی سیاست کر رہے؟ تمہیں تو حق ہی نہیں ہے سیاست کا. سیاست کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ دین آتا ہو، اور دین علماء کو آتا ہے، سیاست بھی علماء کریں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، آپ کسی بھی مسلک سے ہوں، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہوں، لیکن علماء کے پشتیبان بنیں، علماء کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھیں، اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا. یہ علماء ہی کے ہم مرہون منت ہیں کہ آج ہم مسجدوں میں آرام سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور شریعت کے مطابق ہمارے پاس امام ہوتا ہے. ورنہ جا کر مصر میں دیکھو داڑھی منڈے امام پڑھا رہے ہیں، ترکی میں دیکھو کلین شو امام پڑھا رہے ہیں، جا کر دبئی میں اور الجزائر میں جا کر دیکھو کلین شو امام پینٹ شرٹ اور ٹائی پہنی ہوئی ہے اور مصلی پر کھڑا ہوا ہے، نہ اس کے چہرے پر نبی کی سنت ہے. یہ علماء حق کی قربانیوں کا صلہ ہے. یہ ایک ایک وقت میں 500 علماء کو زندہ ذبح کر کے آگوں میں جلایا گیا تھا برے صغیر میں جب برطانیہ نے مداخلت کی تھی. ان علماء کے خون کا جو ہے وہ صدقہ ہے، ان علماء کی مہربانیوں کا صدقہ ہے، ان علماء کی جدوجہد کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ آج ہماری مسجدیں بھی آج. جا کر سعودی عرب میں دیکھو، ہم سعودی عرب کو اسلامی ملک کہتے ہیں نا، سعودی عرب جیسے عبد الرحمن ابن سدیس جو ہمارے ملک پوری دنیا کے لیے ایک بہترین عالم تصور کیے جاتے ہیں. میں نے خود ان کا خطبہ سنا سعودی گورنمنٹ کے دباؤ میں، یہودیوں کے لیے معاہدے اور یہودیوں کی صلح اور یہودیوں کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے تھے کعبے کے منبر پر کھڑے ہو کر. یہ ہمارے علماء حق کی قربانیاں ہیں کہ مجھ جیسا خسیس بھی مسجد کے منبر پر بیٹھ کر وقت کے وزیر اعظم کو للکارتا ہے، آرمی چیف کو للکارتا ہے، صدر کو للکارتا ہے، چیف جسٹس کو للکارتا ہے. یہ میرے علماء کی قربانیاں ہیں کہ ہماری زبانیں بند نہیں ہیں، ہمیں لکھے ہوئے خطبے نہیں دیے جاتے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ورنہ اگر علماء کی قربانیاں نہیں ہوتی تو ٹیپ ریکارڈ پر اذانیں ہو رہی ہوتی، کعبہ خانوں اور شراب خانوں میں ہمارے کلین شو امام بیٹھے ہوئے ہوتے. آج ہمارے معاشرے میں بھی جاہل سے جاہل آدمی بھی جس نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی ہو اس کو کھڑا کر دو اور آگے داڑھی منڈا کھڑا کرو، وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا، بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ شعور کس نے دیا ہے؟ یہ علماء کی محنت نے دیا ہے، یہ علماء کی قربانیوں نے دیا ہے. آج ساری دنیا سینما میں چلی جائے لیکن مسجد کا امام سینما میں چلا جائے، پورے معاشرے پر جو ہے ایک ہیجان پیدا ہو جائے گا کہ یار مولوی صاحب یہ کس نے شعور دیا ہے کہ سینما میں جانا مولوی کا کام نہیں ہے، یہ کس نے شعور دیا ہے کہ بے دینی کا کام کرنا مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ کس نے شعور دیا ہے کہ مخلوط تعلیم میں بیٹھنا یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے. مولوی صاحب کا کام دین پڑھانا ہے، مسجد میں پڑھانا ہے، اور جو ہے وہ فحش جگہوں پر ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پینا یہ مولوی کا کام نہیں. آج بھی جاہل سے جاہل آدمی بھی اگر کسی عام ہوٹل پہ بازار میں مولوی صاحب کو دیکھے گا تو وہ بھی ناراضگی کا اظہار کرے گا کہ یہ مولوی صاحب ہو کر بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شعور ہمیں کس نے دیا؟ علماء نے دیا. ان علماء کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان علماء کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. ان کے ساتھ اگر ہم بے ادبی والا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ اگر ہم گستاخی والا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ اگر مخالفت والا معاملہ کریں گے تو یاد رکھو اللہ کے دین کے محافظ ہیں علماء اکرام. اگر علماء اکرام کو نشانہ بناؤ گے تو آپ دین کے مخالفوں میں شامل ہو جاؤ گے. فیصلہ تو پھر اللہ نہیں کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت